انشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقول رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 34 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ ویسے تو اس آیت میں بحث کو ہم نے کافی حد تک بیان کر دیا ہے، لیکن کچھ نکات سامنے آئے ہیں، ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے تاکہ جتنا ہو سکے یہ آیت سمجھ میں آ جائے اور اس کا جو صحیح معنی ہے وہ ذہن میں آ جائے۔ تو ابتدا سے آیت کا بیانیہ یہ ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جو فضل یا نوازش جو اللہ تعالیٰ کی ہے، جیسے کہ ہر بندے کو مختلف قسم کی نوازشوں سے اللہ نے نوازا ہے، فضل بعضکم علی بعض، یہ نہیں کہ ساری چیزیں کسی ایک کو دی ہیں، ہر کسی کو کچھ دیا ہے، کچھ دیا ہے اور اسی کے ہی اس سے پوچھ ہوگا۔ اگر کسی کو 10 دیے ہیں تو 10 کی پوچھ، اگر کسی کو زمین دی ہے تو زمین کی پوچھ ہوگی، اگر کسی کو بچے دیے ہیں تو بچوں کے بارے میں پوچھا جائے، اگر کسی کو وسائل دیے ہیں تو وسائل کا پوچھا، اگر کسی کو علم دیا ہے تو علم کا پوچھا جائے گا۔ اگر مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی کی 2 آنکھیں نہیں ہیں تو اس کا آنکھوں کا کیا سوال اس کے پاس؟ آنکھوں کے حوالے سے اس کا کیا مسئلہ؟ کچھ بھی نہیں، جب اس کا حساب کتاب ہے ہی نہیں۔ یا اور اسی طرح زندگی کے کتنی چیزیں جو مختلف ہیں، ہر ایک کے پاس ایک خاص ہے۔ یہ آدمی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے، جو نہیں ہے وہ اسی کو ہی روتا رہتا ہے، جو نہیں ہوتا ہے اسی کو روتا ہے، حالانکہ جس کو ہو جو ہو اس کو گنے تو بھی بہت کچھ بنتا ہے، ہر بندے کے پاس، ہر بندے کے پاس۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ اس کا آشنا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ کیا ہو رہا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کے پاس گھر ہیں اور گاڑیاں ہیں تو بس زندگی میں وہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں ایک صدر تھا، صدر مملکت، ابھی کچھ سال پہلے، اور اس کی بیٹی ایک جھلی ہے، یعنی ایسے ذہنی طور پر یا جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر اپاہج ہے۔ اب اس کا ٹھیک ہے، ایک طرف سے وہ صدارت ہے، صدر مملکت ہے، ملک کا صدر ہے، دوسری طرف یہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہ اب ہر حوالے سے وہ بس، ابھی تک بھی وہ زندہ ہے، اس کی بیٹی، وہ خود تو مر گیا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی بیٹی ابھی بھی زندہ ہے۔ اور کتنے ہیں، یعنی میں نے آپ لوگوں نے بھی دیکھی اور انشاءاللہ آگے زندگی میں بہت سارے دیکھ لیں گے، کوئی بندہ بنی بشر میں نے نہیں دیکھا ہے جو مصیبتوں میں گھرا ہوا نہیں ہے۔ وسائل والے بھی اتنے مصیبتوں میں ہیں، مسائل میں ہیں، ان کے بھی اتنے درد ہیں، دکھ ہیں، جو دوسرے ہیں ان کے بھی ہیں، دونوں کے ہی ہیں۔ بس یہ ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ان کو وہ ٹھیک ہے، وہ راحت ہے۔ بہت ساری
چیزوں کی تمنا رکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی اس طرح ہوتے، آزاد ہوتے جس طرح وہ ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں۔ جب وہ غریب دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ امیروں والے سلسلے اس کے پاس ہوتے۔ وہ امیر جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ جو صابن کے ساتھ، اور نہ تو اس کے پاس شیمپو ہے، نہ صابن ہے، نہ کچھ ہے، وہ کتنے اس کے بال ہیں، وہ گنجا سار لے کے پھر رہے۔ امیر تو ہے لیکن ادھر، اور اس کے دیکھیں بھائی اتنے بچے ہیں کہ بچوں کی شلواریں ہی نہیں ہیں، ہاں شلواریں پوری نہیں ہوتی ہیں، آدھے ننگے ہیں، آدھے پورے پھر رہے ہیں، 15 وہ دوائیں کر کے سارے ڈاکٹروں کے پاس پھر چکا ہے، ایک بچہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ پیسہ بڑا ہے، وسائل ہیں، یعنی اصلاً ایک عجیب سی تقسیم ہے۔ توجہ بندہ کرے تو دیکھتا ہے کہ ہر بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے اسے، سب کچھ تو دیا ہی کسی کو نہیں، کسی کو بھی سب کچھ نہیں دیا، نبیوں کو بھی نہیں دیا سب کچھ، یعنی اصلا کسی کو نہیں دیا۔ فضل بعضکم علی بعض، الرجال قوامون النساء، عورتوں کے اپنے، ان کی اپنی صلاحیتیں ہیں۔ ان کیدکن عظیم، یہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ آپ کے پاس جو سمجھیں، مہارتیں، طریقے ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ ہاں تو یہ جو ہے الرجال قوامون علی النساء، آگے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ وجہ یہ جو ابھی ادارہ کرنے کا، یعنی نظام زندگی کو ادارہ کرنے کے لیے مردوں کو جو ذمہ داری سونپی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جیسے کہ اللہ نے ان کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اس وجہ سے یہ ذمہ داری ان کی بن رہی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو مال خرچ کرنے کے لیے بھی ان کا کیا ہوتا ہے، یہ دوسروں پر مال خرچ کرنے کی میں مشکل نہیں سمجھتے ہیں، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر نچھاور کرتے ہیں۔ زندگی ساری جو ہے وہ مزدوری کرتا رہتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ اگر خود کے لیے کرے تو ایک دن مزدوری کرے، ہفتہ بیٹھ کے کھائے، لیکن وہ کس کے لیے اتنا زحمت کرتا ہے، پسینوں پسین سارا دن ہوا رہتا ہے؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، دینے کے لیے۔ ہاں تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس کو دی ہے کہ تم میں یہ صلاحیتیں ہیں تو تم یہ لو۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ اگلا مرحلہ، جو کہ یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں اگلے مرحلے میں، جس میں یہ تھا کہ واللاتی تخافون نشوزہن، یہ دو لفظ ان کو بھی بہت دھیان کرنا ہے، تخافون نشوزہن، جن کے اگر بعض عورتوں کی سرکشی کا آپ کو ڈر ہو، خطرہ ہو کہ سرکش بن جائیں گی، تو پھر یہ نشوز کا لفظ جو ہے نا، اس پر ہم نے ایک بات کرنی تھی۔ نشوز کا لفظ، اے اللہ، صرف اس طرف سے نشوز ہو سکتا ہے کہ بھائی سرکشی کرے عورت، مرد کی طرف سے کیسے؟ آگے جو وَضْرِبُوهُنَّ آپ نے کہا ہے، جو معنی ہم نے کیا کہ ان کے ساتھ روٹھ جائیں، اضراب کریں، ان کی نفی کریں، کٹی کر لیں، جسے کہتے ہیں کاٹی کر لیں، ہاں؟ یا جنہوں نے مار کا معنی کیا، وہ مار کا معنی ہم نے اس لیے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اس کی آج ایک اور وجہ بھی بتاتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، ابھی باقی ہم پچھلی نشستوں میں بہت کچھ بیان کر چکے ہیں، خود لفظ کے لحاظ سے، قرآن کے معنی کے لحاظ سے، قرآن نے اس لفظ کو جیسے استعمال کیا ہے، بہت کچھ بیان۔ آج ایک اور یہ ہے کہ جب وہ نشوز کریں، اگر آپ کو ان کے نشوز کا خطرہ ہو، دو دلیلیں، ایک ان میں سے مردوں کے حوالے سے بھی ہوگی اور ایک ڈائریکٹ خود لفظ سے۔ اب اس نشوز کا تعین کیسے ہوگا؟ آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر نشوز کریں تو آپ ہمارے معنی کے مطابق ان کے ساتھ روٹھ جائیں، ان کے معنی کے مطابق جو پہلے عام تفسیروں میں آ رہا ہے، ان کو ماریں۔ یہ جو نشوز ہے، اس کا تعین کون کرے گا؟ ایک غیر متعین چیز ہے، یعنی وہ آیا ہے، مثلا شوہر آیا ہے، فرض کریں کہ اس نے کہا تھا صبح کہ وہ گملوں کو پانی دے دینا،
اب جب واپس آیا تو ابھی تک گملوں کو پانی کسی نے نہیں ڈالا ہے. اچھا جی یہ تو ہو گیا نشوز، اب ادھر آؤ. ہاں اس کی پینٹی لگا دے. یہ نشوز کی حد بھی تو نہیں بیان ہوئی ہے. نشوز ایک بندہ سمجھتا ہے کہ اس نے میری بس یہی بات نہیں مانی تو بھی نشوز ہے. ایک دوسرا بندہ ہے یا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو جتنے تک بہت زیادہ حد سے گزر جائے، ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا لے عورت، تو شاید وہ اس کو نشوز سمجھے. نشوز کی حد ہی نہیں ہے، پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، اب چوری کا تو پتہ ہے چوری کیا چیز ہوتی ہے. بھئی کسی کا مال اس کی دھیان سے بغیر، اس کے جانے بغیر اس کا مال اٹھا لینا چوری ہے. اس کو پتہ نہ چلنے دینا اور اس کا مال اٹھا لینا، یہ چوری ہے، خود واضح ہے. لیکن نشوز کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تو کوئی حد نہیں ہے. ہو سکتا ہے صرف وہ خاتون کو ایسے دیکھے کہ اس نے مجھے گھور کر دیکھا ہے، وہ کہے کہ ہاں اچھا تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تمہاری آنکھیں تمہارے ماتھے پر لگی ہوئی ہیں، ہاں، یا اس طرح کہ اس کو اٹھ کر جو ہے وہ پینٹی لگا دے. یہ اگر معنی کریں یعنی اس کا اضراب کا معنی مارنا اور زد و کوب کرنا، پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بہت کھلا ہے. کوئی بندہ تو صرف جو ہے وہ اپنے ساتھ چارپائی پر، ایک ایسا زمانہ بھی تھا، ابھی بھی کوئی جگہوں پہ ہے کہ مرد کے ساتھ اگر اس کی بیوی چارپائی پہ بیٹھ جائے تو وہ کہتے ہیں میری توہین ہو گئی ہے، ادھر بیٹھ نیچے. ایک جگہ اسی طرح، یہ سچا واقعہ بتا رہا ہوں، سچی بات کہ ہوا. ایک جگہ دو بندے گئے مہمان، تو انہوں نے کھانا دے دیا دونوں کو. بھائی میاں بیوی ہیں تو ایک ہی چارپائی پہ بیٹھے ہیں تو کھانا دے دے بھائی. یہ ان کو بھی ساتھ بھائی پائتی والی سائڈ پہ ان کو بٹھا دیا خاتون کو، اور مرد جو ادھر بیٹھ گیا. تو اس مرد نے کہا نہیں ادھر نہیں، اٹھاؤ اس کا کھانا، ادھر نیچے رکھو، ادھر بیٹھ بھائی ادھر کھا. اس نے ساتھ بیٹھنے ہی نہیں دیا. ہاں اس لیول کے بھی ہوتے ہیں. تو ان کو اب آپ کہیں کہ یہ تو اتنی بات کو بھی نشوز سمجھتے ہیں. تو نشوز کا معنی کیا ہے؟ چوری کی سزا اللہ نے بتائی ہے، زنا کی بتائی ہے، وہ پتہ ہے کہ کیا چیز ہے اور ان کی سزا بھی فکس ہے. نشوز کی سزا کی تو کوئی حد نہیں ہے. فضربوہن، جیسے انہوں نے کہا ہے، جو مارنے کا معنی جنہوں نے کیا، اور نشوز کی وضاحت ہی نہیں ہے. کس درجے کو ہم نشوز کہہ سکتے ہیں؟ یعنی یہ کہ سرکشی، کس عورت کو سرکش ہم کہتے ہیں، اس کی وضاحت ہی نہیں ہے. یعنی ادھر حد معین ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ فضربوہن؟ کوئی بندہ بہت سی تھوڑی سی بات کو بھی نشوز سمجھتا ہے، ایک بندہ بہت بڑی بات کو بھی. وہ میں نے ایک کتاب ایسے ہی ناول ٹائپ ایک کتاب پڑھی، تو اس میں وہ دوست ایک آتا ہے دوستوں کی محفل میں، تو وہ بڑے اس سے بتایا کہ بھائی میں تو جتنے تک روزانہ ایک دفعہ پھینٹی لگا نہ لوں نا تو میرا تو گزارا نہیں ہوتا. ابھی بھی میں پھینٹی لگا کے آ رہا ہوں. واہ بھائی واہ. یعنی اپنی بیوی کو وہ بڑے فخریہ انداز میں جو ہے وہ بتاتا ہے کہ بھائی ہمارا تو یہ طریقہ کار ہے، بھائی ایک دفعہ پھینٹی لگا لیں تو تب ریلیکس ہوتے ہیں. اس ٹائپ کے بندے ہوں آپ، ادھر سے قرآن میں آپ نے اس کی اجازت دے رکھی ہو اس طرح کی، تو پھر وہ تو ہر مطلب اس کے تو بہانا چاہیے پھر کہ کچھ ہو نہ ہو. ہاں آٹا گوندھ رہی ہے تو ہل کیوں رہی ہے؟ ہاں ادھر ہی اس کو پینٹی لگا دے.
آرام سے نہیں آٹے کو وہ بنا سکتی تو اس ٹائپ کے بندوں کو آپ اتنی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. یعنی اصلا فضربوہن کا معنی ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں ناراضگی بڑا آسان سا کام ہے کہ آپ جو ہے وہ 3 درجے بھی تو ہیں. پھر ناراضگی اگر فرض کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی طرف اس نے گھور کر دیکھا ہے جس میں سے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی سرکشی کے آثار ہیں. یہ تخافون کا مطلب ہے سرکشی کے آثار صرف آپ کو نظر آئیں، خود سرکشی نہیں ہے. اگلی آیت میں بھی یہ چیز بہت واضح پتہ چل جائے گی کہ تخافون کا معنی یہ نہیں کہ یہ کام ہو چکا ہے، سرکشی کے آثار نظر آئیں. تو اس کا آسان حل یہ ہے کہ وہ جو 3 طریقہ کار بتائیں سمجھائیں، پھر ان کو بستروں سے تھوڑا سا جدا کریں، احساس دلائیں. تیسرا یہ ہے کہ ان سے کیا کر لیں، روٹ جائیں. اور جب بھی جیسے ہی اس کو احساس ہوگا کہ اس نے اس طرح کیا ہے تو وہ واپس آ جائے گی، جیسے کہ آیت کا آخر بھی یہی بتا رہے ہیں. ایک بات یہ تھی، پس یہ جو نشوز کا چونکہ واضح نہیں ہے تو ہم قطعاً اضراب کا معنی، ضرب کا معنی مار پیٹ زد و کوب نہیں کر سکتے، ہو ہی نہیں سکتا. ایک چیز. دوسرا اسی صورت کے آیت نمبر 128 میں مردوں کے نشوز کا بھی ذکر ہے. اسی صورت کی آیت نمبر 128، ٹھیک ہے جی. اس میں دیکھیں کہ خدا کریم کیا فرما رہا ہے. آیت نمبر 128 میں فرماتے ہیں کہ وَإِنِ امْرَأَةٌ وَإِنْ إِمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا. یہاں بہت واضح، وہاں اس آیت میں تو یہ تھا کہ وہاں بھی میاں بیوی کی بات بن جاتی تھی کیونکہ آخر میں وہی ان کے ساتھ یہ صورتحال پیش آتی تھی. وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا. اگر کسی عورت کو، زوجہ کو، بیوی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مرد اس پر نشوز کر رہا ہے، یعنی مرد سرکشی کر رہا ہے، وہی معنی جو ادھر کریں گے، یعنی نشوز ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. اگر کوئی خاتون ڈر رہی ہے کہ نشوز کا خطرہ پیدا ہو گیا، او اعراضاً، یا یہ ہے کہ اعراض کو محسوس کر رہی ہے، یعنی اسے محسوس ہو رہا ہے کہ شوہر اسے نظر انداز کر رہا ہے. دیکھیں نا، شوہر کا نظر انداز کرنا یہ خود عورت کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اس لیے وہاں سزا کے طور پر رکھا تھا. وہاں پچھلی آیت میں عورت کے لیے سزا تھا کہ اگر عورت سرکشی کرتی ہے تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ اس سے کیا کرے، اعراض کرے، یعنی اپنے بستر سے دور کرے اور پھر اس کے ساتھ روٹھ جائے، اس سے ناراض ہو جائے یا اس کو دور کر دے زندگی سے، اس کے پرے رہے، اس سے ہٹ کے رہے. ہاں تو یہ یہاں کیا ہے، یہاں اگر مرد یہ کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج کیا بتا رہا ہے؟ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا. اے اللہ، یہ تو بالکل ہی کس طرح کی بات ہے. یہاں فرما رہا ہے کہ ان کے لیے بہتر ہے کہ کیا کریں، آپس میں صلاح کریں، اصلاح کر لیں، صلح کر لیں. عورت اگر جو ہے وہ نشوز کرتی ہے تو اس کے لیے سمجھانے کا کام، پھر اس کا یہ ہے کہ بستر سے جدا کرنے کا کام، اور تیسرے مرحلے میں سب مردانہ معاشرے کے مولویوں نے کیا ترجمہ کیا ہے کہ ان کو مار پیٹ پلائیں. یہاں مرد کی طرف سے اگر نشوز ہوتا ہے، سرکشی ہوتی ہے، بے جا عورت کو وہ مارتا ہے یا بے جا ظلم کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا ہے، اور کتنے مسائل ہیں. سرکشی واضح ہے،
کام زیادہ اس سے لیتا ہے، اس کو بلا وجہ جو ہے تکلیف میں رکھتا ہے، کتنے ہیں ابھی معاشرے میں دیکھیں، ڈھیر ہیں. تو اس کا کیا کرے؟ تو یہاں قرآن میں خدا کریم فرما رہا ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا، ان کو صلح کی، ان کو اچھائی کا سوچنا چاہیے دونوں کو. صلحن، ایک صلح جیسے بھی طے کریں، آپس میں بات چیت کریں. اچھا یہاں تیسرے بندے کو نہیں انوالو کر رہے، یہ عورت محسوس کر رہی ہے کہ مرد اس طرح، تو اس کا علاج مسئلے کو باہر لے جانا نہیں ہے، ادھر ہی صلح کی کوشش کریں. یعنی یہاں خدا کریم دونوں کو حکم دے رہا ہے کہ دونوں کوشش کریں کہ صلح کریں آپس میں. صلح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے بھی ہے سیٹ کر لیں، چلیں بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو کچھ آپ اس طرح کریں تو کچھ میں اس طرح کروں. صلح کا مطلب ہوتا ہے دونوں کو مصالحت کرنا، یعنی یہ ہے کہ طے کر لینا کہ آپ یہ چیز آپ کو بری لگ رہی ہے تو آپ اس طرح نہ کریں تو میں بھی اس طرح نہیں کروں، یا آپ اگر یہ چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں میں وہ کروں تاکہ آپ ناراض نہ ہوں. دونوں طرف سے، یعنی اس طرح سیٹ کریں کہ وہ معاملات حل کریں. اب اس آیت کو دیکھیں کہ مرد کی طرف سے نشوز ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے ہی نرم اس میں صلح کی بات فرما رہا ہے، اور ادھر سے آیا یہ ہو سکتا ہے کہ مانا ادھر ضرب کا لیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی، اب چونکہ یہ تو کمزور ہے اس لیے اس کو دبا دے، ہاں مار پیٹ پلا دے. یعنی قرآن ہے، یہ دستوری کتاب ہے، کسی بھی دستور کو صرف ایک آیت کو دیکھ کر بھی معنی نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کی باقی آیات کے ساتھ اس کو رکھ کر نہ دیکھا جائے. اب ان دو آیات کو آپس میں دیکھیں، اگر عورت کا اعراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جیسے ہم نے معنی کیا تو وہ تو یہی بنتا ہے، وہ تو بالکل یہی ہے جو ادھر ہے. ادھر جو بات کی جا رہی ہے بعین ہی ادھر بھی ہے. کیا ہے ادھر؟ اس کو سمجھانے کے طریقے، پہلے واعظ ہے، واعظ بھی یہی چیز ہے، سمجھایا جائے. دوسرے مرحلے میں اگر وہ پھر بھی نہیں سمجھتی ہے، چونکہ جذباتی ہوتی ہے اور تعقل کا وہ جو ہے وہ اس کا عقل تھوڑا پیچھے رہ جاتا ہے، کم عقل نہیں ہوتی ہے عورت. یہ کبھی بھی غلط اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. وَإِلَّا میں نے کہا ہے قرآن میں اتنی بلندیوں پہ عورتوں کو لے جانا یہ اصلاً ایک کم عقل کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کو کیا ہے، اگر اس کے جذبات چونکہ تیز ہوتے ہیں تو اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا جدا کریں گے، خود بخود فوراً جذبات کی بھری ہوئی ہے، وہ فوراً محسوس کر جائے گی کہ مجھے نظر انداز کر رہا ہے شوہر سے میں دور ہو رہی ہوں، تو وہ فوراً واپس آنے کی کوشش کرے گی. اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ آپ روٹھ جائیں، وہ بھی یہ مرحلہ نہ یہ کہ آپ اس کو مارنے پیٹنے کا کام، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک ہی لفظ نشوز عورت کی طرف سے ہو تو آپ اس کو مارنے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اگر مرد کا نشوز ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اصلاح کر لیں، اصلاح کرنے کی کوشش کریں. عورت کو اور دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ رل مل کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. یعنی آیا یہ ممکن ہے ایک ہی کام میں مرد کو یہ اختیار دیا جائے اور عورت کو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دونوں کا معنی وہی ایک ہی بنتا ہے، جیسے یہاں ہے اسی وزن میں وہاں بھی ہے. ادھر عورت کو اصلاح کی بات کی ہے تو مرد کو اصلاح کا طریقہ کار بتا دیا ہے، عورت کو یہاں طریقہ کار نہیں بتایا ہے. عورت کو صرف کہا گیا ہے کہ آپ نے جیسے بھی ہے مرد کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے، اصلاح کریں، دونوں اصلاح کریں، کچھ آپ ٹھیک کریں اپنے آپ کو، کچھ مرد سے ٹھیک ہونے کی توقع رکھیں اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کے ساتھ مشورہ کریں، صلح کریں. یہ دو باتیں ہو گئیں.
پس ہم ضرب سے مانا وہ کہ مار پیٹ اور دوسرے کو نقصان پہنچانے والا کام نہیں لے سکتے ہیں یہ چیز اس ضرب وَاضْرِبُوهُنَّ سے۔ ایک اور بات جو کہ اس آیت سے مربوط ہے اور انشاءاللہ اس بات کو ہم یہاں مکمل کر لیں گے، وہ یہ ہے کہ یہاں 3 جو باتیں کی گئی ہیں کہ اگر عورت سے نشوز کا احساس ہو تو پھر آپ کیا کریں؟ نمبر 1 ان کو سمجھائیں، دوسرے نمبر پر نہیں، یہاں کہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ، اور ان کو اپنے بستروں سے نکال دیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اضراب کریں۔ ٹھیک ہے، اب واو کے ساتھ جو عربی کا قاعدہ ہے، عربی میں واو جب استعمال ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تینوں کام کریں۔ جیسے آپ کہتے ہیں جاء زید و عمر و بکر، آئے زید، عمر اور بکر، لیکن اگر یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے زید پھر عمر پھر بکر تو آپ کہیں گے جاء زید ثم عمر ثم بکر، یا جاء زید فعمر فبکر۔ ہاں، تو یہاں کہا گیا ہے کہ واو کے ساتھ کہا گیا ہے کہ فَإِذُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تو اس کا مطلب ہے تینوں کام بے یک وقت کرے بھائی۔ یہاں جو ٹیکنیکلی یا جو گرامر کے طور پر اور ادب کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہاں معنی یہ بنتا ہے کہ تینوں کام اکٹھے ہوں گے، لیکن یہ جو آگے لفظ ہے نا، خدا کریم نے اس کی ترتیب سیٹ کر دی ہے۔ ترتیب کا خود اس واو سے نہیں پتہ چلتا ہے، ان جملے کی جملہ بندی سے نہیں پتہ چلتا ہے، جملے کی ترتیب تو بتاتی ہے کہ یہ اکٹھے ہوں گے، لیکن جو آگے فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ ہے اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ترتیب وار ہے۔ بس ہمیں ترتیب اس جملے سے نہیں سمجھ آتی ہے، جو دوسرا آگے ہیلپنگ یا اگلا جملہ ہے جو تکملہ ہے، جو اس کو مکمل کرنے والا ہے، اس سے سمجھ، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ فَإِنْ أَطَعْنَاكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ آپ کی اطاعت میں آ جاتی ہیں، انشاء سے ہٹ جاتی ہیں اور مطیع ہو جاتی ہیں، تو پھر آپ مزید کچھ کارروائی نہ کریں۔ یعنی آپ اگر موعظے کی لیول پر ہی، واعظ کی لیول پر ہی وہ مطیع ہو گئی، ان نشوز سے نکل آئیں، واعظ آپ نے کیا، بات بتائی، سمجھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے غلطی ہوگی، آئندہ ایسے نہیں ہوگا، بات ختم ہوئی۔ یعنی پھر مزید خدا کریم نے کہا ہے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس کے بعد بڑھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ جب وہ مسئلہ حل ہو گیا تو پھر کیا، پھر یا اگلے مرحلے میں آپ نے ان کو اپنے مزاجے سے، اپنے بستروں سے باہر کیا، ان کو بات سمجھ آ گئی، واپس آ گئی، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، مزید کارروائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسری صورت بھی اسی طرح، روٹ جانے کی صورت بھی اسی طرح ہے کہ اگر وہ مطیع ہو گئی ہیں فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، مزید کارروائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ پس ہم یہاں مفسرین نے بڑے ہی اس میں انہوں نے خود واو کو ہی ادھر گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، ہم جو ہے نا اس کا معنی یہاں یہ لیں گے کہ پہلے درجے پر یہ کریں، پھر جو ہے یہ چونکہ لکھا ہوا ایسے ہے، یعنی یہ جو پہلے کہا ہے فَإِذُوهُنَّ، دوسرا کہا ہے وَاهْجُرُوهُنَّ، تیسرا کہا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، تو خود اس کے اس طرح ایک دوسرے کے بعد آنے سے ہی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ ترتیب وار ہے، ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جیسے جاء زید و عمر و بکر میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پہلے آپ نے زید کا نام لیا تو وہ پہلے آیا ہے، پھر جو ہے عمر کا نام لیا تو وہ دوسرے نمبر پر آیا ہے، بکر کا تیسرے نمبر پر نام لیا ہے تو وہ تیسرے بعد میں آیا ہے، ایسا بات ادھر سے نہیں سمجھا، یہاں بھی تو یہاں بھی واو کے ساتھ عطف ہے، ایسے سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن خدا کریم کا جو اگلا جملہ ہے وہ بہت واضح ہے کہ جس مرحلے میں ہی آپ کا کام، جس کام سے آپ کا کام ہو جاتا ہے پھر اس کی دوسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کریم انشاءاللہ توفیق دے۔ اگلی آیت جو کہ اس آیت سے ہی مربوط ہے اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔